السلام علیکم وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اب تک آپ لوگوں نے باب المخارج تفصیل سے پڑھا سنا۔ اب یہ تیسری فصل صفات کے بیان میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ باب المخارج کے اندر مخرج کے ذیل میں، مخرج کے ضمن میں آپ کو القاب حروف بھی بتلائے گئے تھے، تو ایک ساتھ جو ہے تمام القاب حروف آپ کو بتلا دیے جائیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ القاب حروف 10 ہیں: حلقیہ، لہاتیہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ یا ذلقیہ، نطعیہ، لثویہ، اصلیہ یا صفیریہ، شفویہ، مدیہ یا جوفیہ، اور اس کو ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ حلقیہ حلق سے ادا ہونے کی وجہ سے وہ 6 ہیں: حمزہ، عین ہا اور غین خا۔ لہاتیہ لہات کے قریب سے ادا ہونے والے 2 حرف ہیں: قاف اور کاف۔ شجریہ شجر فم سے ادا ہوتے ہیں، ایسے 3 حرف ہیں: جیم، شین، یا۔ حافیہ حافۂ لسان یعنی زبان کی کروٹ سے ادا ہوتے ہیں، ہونے والا 1 حرف ہے ضاد، اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ طرفیہ یا ذلقیہ طرف لسان یعنی زبان کے کنارے سے ادا ہونے کی وجہ سے لام، نون، را کو کہا جاتا ہے۔ نطعیہ نطع کے قریب سے ادا ہونے کی وجہ سے 3 حرف قا، دال اور تا کو نطعیہ کہتے ہیں۔ لثویہ لثا یعنی مسوڑھے کے قریب سے ادا ہونے کی وجہ سے سا، زال اور ضا کو لثویہ کہا جاتا ہے۔ اصلیہ یا اسلیہ یا اسی طرح سے صفیریہ صاد، زا اور سین کو کہا جاتا ہے۔ اصلیہ اور اسلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زبان کی نوک دھار سے ادا ہوتے ہیں، اور صفیریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک تیز سیٹی کی طرح سے آواز ہوتی ہے، یا یہ کہ ان حرفوں کی آواز پرندوں کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ شفویہ فا، با، میم اور واو کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شفت سے ادا ہوتے ہیں۔ مدیہ اور ہوائیہ یا جوفیہ واو، الف یا مدہ کو کہا جاتا ہے، جوف سے ادا ہونے کی وجہ سے اور ہوا پہ ختم ہونے کی وجہ سے ہوائیہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب صفت کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ صفت کا بیان شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ تمہیدی باتیں ذہن میں بیٹھا لیں تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو۔ اولاً عنوان دیکھیے، لکھا ہے صفات کے بیان میں۔ صفات یہ صفت کی جمع ہے۔ صفت کیفیت کا نام ہے، جس کیفیت سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے صفت کہتے ہیں۔ جس کیفیت سے حروف ادا ہوتے ہیں انہیں جو ہے اسے جو ہے صفت کہا جاتا ہے۔ صفت جو ہے اصطلاح میں اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کیفیت سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے صفت کہا جاتا ہے اس چیز کو جو کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو، جیسے سفیدی اور سیاہی کی سفیدی جو ہے سفید چیز کے ذریعے جو ہے قائم ہوتی، اس کے سہارے قائم ہوتی ہے، اور سیاہی سیاہ چیز کے سہارے قائم ہوتی ہے۔ بہرحال تو صفت کہتے ہیں اس کیفیت کو جس کیفیت سے حروف ادا ہوتے ہیں۔
صفت کے لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صفت لازمہ اور ایک صفت عارضہ۔ صفت لازمہ اس صفت کو کہا جاتا ہے جو حرف میں ہر وقت پائی جائے، حرف میں ہر وقت پائی جائے، حرف سے کبھی جدا نہ ہو سکے، اسے کہا جاتا ہے صفت لازمہ۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صفت جو حرف سے کبھی جدا نہ ہو۔ صفت عارضہ اس صفت کو کہا جاتا ہے جو کبھی پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے، یعنی حرف سے وہ جدا ہو سکتی ہو، ایسی صفت کو صفت عارضہ کہتے ہیں۔ پھر جو ہے صفت لازمہ، یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ اس صفت کو کہتے ہیں جس صفت کے مقابل کوئی دوسری صفت ہو، اس کو کہا جاتا ہے صفت لازمہ متضادہ، اور جس صفت کے مقابل کوئی دوسری صفت نہ ہو اس کو کہا جائے گا صفت لازمہ غیر متضادہ۔ صفت لازمہ متضادہ یا مطلق صفت کے تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو ہے 14 صفات ذکر کر رہے ہیں، جبکہ بعض حضرات نے 16 اور بعض نے 17 صفات بیان کی ہیں، اور بعض لوگوں نے ان سے زیادہ 44 صفات تک بیان کی۔ جیسے علامہ ابو محمد مکی بن ابی طالب، انہوں نے اپنی کتاب الرعایہ کے اندر 44 صفات ذکر کی۔ علامہ جزری اور جمہور حضرات نے 17 صفات بیان کی ہیں۔ علامہ شاطبی نے شاطبیہ کے اندر 16 صفات بیان کی۔ بہرحال صفات کی تعداد میں، صفات لازمہ کی تعداد میں جو ہے اختلاف ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی صاحب فوائد مکیہ نے اختصار کی غرض سے 14 صفت بیان کی ہیں۔ اب جن حضرات نے 17 صفات بیان کی ہیں وہ صفت کون سی ہیں؟ صفت لازمہ ہمس، جہر، شدت، رخوہ، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات، اور غیر متضادہ میں سے صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت، یہ 7 صفات بیان کی ہیں۔ یہ 7 صفات بیان کی اور ادھر 10 صفات، اس طرح سے کل 17 صفات ہو گئیں۔ لیکن ان میں سے صفات لازمہ میں سے اخیر کی جو 2 صفت ہیں، اطلاق اور اسمات، کو صاحب کتاب نے بیان نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے صفات غیر متضادہ میں سے لین اور انحراف کو نہیں بیان کیا ہے، تو اس طرح سے 4 صفتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو 4 صفت کم کرنے کی وجہ سے 13 ہو جائیں گی، لیکن صفات غیر متضادہ میں یعنی لازمہ غیر متضادہ میں 1 صفت غنہ کا انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ اس طرح سے ان کے یہاں صفات غیر متضادہ 6 ہو گئیں صاحب کتاب کے یہاں، اور جو ہے صفات متضادہ یعنی لازمہ متضادہ جو ہے یہ 8 ہو گئی۔ تو 8 6 14 صفات انہوں نے بیان کی ہیں۔ بہرحال تو یہ جو ہے آپ کے سامنے صفت کی تعریف اور صفت کی تعداد اور صفت کی تعداد کا اختلاف آپ کے سامنے آیا کہ صفت کی تعریف کیا ہے؟ جس کیفیت سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ اب یہاں رک کر کے آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حرف یہ آواز سے پیدا ہوتا ہے، آواز سے بنتا ہے، اور آواز یہ سانس سے بنتی ہے۔ تو سانس کسے کہتے ہیں؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ تو نفس یعنی سانس
منہ سے نکلنے والی ہوا میں ارادہ اور آواز کو دخل نہ ہو تو اسے نفس اور سانس کہتے ہیں۔ اگر جو ہے منہ سے نکلنے والی ہوا میں ارادہ اور آواز کو دخل ہو تو اسے صوت کہتے ہیں۔ اگر یہی آواز مخصوص کیفیت یعنی مخرج محقق یا مخرج مقدر پر اعتماد کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے حرف کہتے ہیں، اور انہی حروف کو ادا کرتے وقت اگر کوئی کیفیت پیدا ہو جائے جیسے نرمی، سختی، بلندی اور پستی وغیرہ تو ان کو کہا جاتا ہے صفات۔ بہرحال تو یہ جو ہے اب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفات جو ہے کیوں بیان کی جاتی ہیں، صفات کا فائدہ کیا ہے۔ یہ تمہیدی باتیں آپ کو اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو صفت کو یاد کرنے میں آسانی اور سہولت اور دلچسپی ہو۔ صفت کی اہمیت کیا ہے، صفت کیوں بیان کی جاتی ہیں، صفات کا فائدہ کیا ہے۔ صفات کے 3 اہم فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مشترک فی المخارج حروف میں امتیاز۔ آپ نے باب المخارج میں دیکھا کہ فلاں مخرج سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں لیکن وہ تینوں ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، تو ان تینوں حرف میں ہم امتیاز کیسے کریں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے صفات کے بیان کرنے کا اور صفات کو ادا کرنے کا کہ ایک مخرج کے چند حروف میں آپس میں ایک دوسرے سے امتیاز ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ حرف کی قوت اور ضعف کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حرف قوی ہے، کون سا حرف ضعیف ہے، کیونکہ آگے آپ کو بتلایا جائے گا کہ یہ جو صفات 14 بیان کی جا رہی ہیں، 8 جو ہے متضادہ اور جو ہے 6 غیر متضادہ، ان میں سے بہت سی صفات کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ صفت جو ہے قوی ہے، یہ ضعیف ہے، تو انہی صفات کی وجہ سے حرف کی قوت اور ضعف کا علم ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ حروف کی ادائیگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال صفات کی 3 جو ہے صفات کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ مشترک فی المخارج حروف میں امتیاز ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ حرف کی قوت اور ضعف کا پتہ چلتا ہے، تیسرے یہ کہ حروف کی ادائیگی میں حسن اور کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات سنتے چلیں کہ یہ جو صفات ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ صفت لازمہ، صفت عارضہ، صفت لازمہ کے بارے میں کہا گیا کہ صفت لازمہ وہ صفت ہے جو حرف میں ہر وقت پائی جائے۔ یہاں پر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں وہی صفات بیان کریں گے جو حرف میں ہر وقت پائی جاتی ہے۔ تو صفت کی پہلی جو قسم ہے صفت لازمہ، جو حرف سے کبھی جدا نہ ہو، حرف میں ہر وقت پائی جائے، اس کو کہتے ہیں صفت لازمہ۔ صفت لازمہ کو صفت ممیزہ، صفت مقومہ، صفت ذاتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفت لازمہ کو لازمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفات بطور لزوم کے حرف میں پائی جاتی ہے، یعنی ہر وقت اس سے چمٹی رہتی ہے۔ لازم کے معنی آتے چمٹنا، لزوم کے معنی۔ ممیزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس صفت کے ذریعے ہی متحد فی المخارج حروف، یعنی جو حروف ایک مخرج میں مشترک ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے سے امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ مقومہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صفات حرف کی ذات کو قائم رکھتے ہیں، اگر جو ہے یہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف کی ذات ہی قائم نہیں رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ طا اور تا، اب جو ہے اگر طا کے اندر صفت استعلاء ادا نہ کریں، صفت اطباق ادا نہ کریں تو تا جو ہے تا بن جائے گا، تو حرف کی ذات ختم ہو گئی۔ تو انہی صفت کی وجہ سے کیا ہے کہ حرف کی ذات باقی رہتی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مقومہ، یعنی قائم رکھنے والے۔ ذاتیہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہی صفات کی وجہ سے ان حرف کی ذات باقی رہتی ہے۔
تو ان کا نام کیا ہو گیا؟ لازمہ تو ہے ہی، لازمہ کا دوسرا نام جو ہے ممیزہ، کیونکہ یہ ممتاز کرتی ہے، مقومہ اس لیے کہ جو ہے یہ حرف کی ذات کو قائم رکھتی ہے، اور جو ہے ذاتیہ اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کی ذات انہی صفات کی وجہ سے باقی رہتی ہے۔ ایک صفت آپ نے پڑھا تھا صفت عارضہ۔ صفت عارضہ کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا کہ صفت عارضہ وہ صفت ہے جو حرف میں کبھی پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے۔ تو صفات لازمہ ہی کی طرح سے صفات عارضہ کو بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ مثلا صفت عارضہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اس کو کہا جاتا ہے محسنہ، مزینہ، محلیہ، محلیہ وغیرہ۔ صفت عارضہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی حال میں حرف کو پیش آتی ہیں، کسی حال میں نہیں پیش آتی ہیں، تو کسی حال میں پیش آنے کی وجہ سے عارضہ کہتے ہیں۔ محسنہ اور مزینہ اور محلیہ، محسنہ معنی حسین بنانے والی، مزینہ کے معنی آتے ہیں مزین کرنے والی، زینت دینے والی، محلیہ کے معنی آتے ہیں سنوارنے والی۔ تو مزینہ اور محسنہ اور محلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفات جو ہے، یعنی صفات عارضہ جن کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ نے پڑھا تھا کہ صفت عارضہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن حرف کی ذات تو ان سے نہیں بدلتی، لیکن حرف کا حسن ختم ہو جاتا ہے ان کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے، اور صفت عارضہ میں غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ بہرحال تو یہ ان کو کہا جاتا ہے محسنہ، مزینہ اور محلیہ، اس لیے کہ یہ حروف کو سنوارتی ہیں، حروف کو حسین بناتی ہیں اور حروف کو مزین کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کو محلیہ بھی کہتے ہیں۔ محلیہ کیوں کہتے ہیں؟ محلیہ یہ محل سے بنا ہے، محل کے معنی جگہ، تو یہ صفات کہیں پائی جاتی ہیں اور کہیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو کہیں کہیں پائی جانے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے محلیہ۔ بہرحال صفت لازمہ اور صفت عارضہ دو صفت آپ نے پڑھ لیا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بہت زیادہ نہیں کی ہے، کیونکہ ان کے یہاں جو ہے اختصار مقصود تھا، اس وجہ سے مصنف نے بہت ہی جامع انداز میں اور مختصر انداز میں جو ہے مصنف نے بیان کیا ہے، اس لیے آپ کو تفصیل مجھے جو ہے آپ کے سامنے یہ تفصیل کرنی پڑی۔ اب جو ہے آپ کو یہ بتلایا جائے کہ صفت لازمہ اور عارضہ کا فرق کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفت لازمہ کی جو غلطی ہوتی ہے وہ لحن جلی کہلاتی ہے، اور صفت عارضہ میں جو غلطی ہے وہ لحن خفی کہلاتی ہے۔ تو اور بھی جو ہے ان میں فرق ہوتا ہے۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں چار طرح سے فرق بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ صفت لازمہ کی غلطی کو لحن جلی اور عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صفت لازمہ یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، یہ ہر وقت ہمیشہ حرف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفت عارضہ کے لیے سبب ہونا ضروری ہے، آئندہ آپ پڑھیں گے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ صفت لازمہ تمام حرفوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ صفت عارضہ تمام حرفوں میں نہیں پائی جاتی۔ تفصیل آپ جو ہے اگلی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے صفت لازمہ ہر حرف میں ہر وقت پائی جاتی ہے، ہر حال میں پائی جاتی ہے، جبکہ عارضہ کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے ہم پھر ملیں گے، اور یہاں سے جو ہے کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا اور اس کی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔